نعت کے شعر ہونے لگے، ان کا صدقہ عطا ہو گیا۔ اب مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو ان کا گدا ہو گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. بزرگان محترم و عزیز دوستو، ساتھیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے جتنا ڈرایا ہے، اور ہر نبی کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ترکیب بھی بتائی، دعائیں بھی بتائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور کم سے کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں روزانہ پڑھنی چاہیے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ دنیا میں اب تک جتنے فتنے آئے اس فتنے کے مقابلے میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا فتنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی دجال کے فتنے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دجال کی پوری تصویر، دجال کی پوری شکل اور دجالی فتنے کے پورے حد و خال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔ کیوں بیان فرمایا؟ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ کچے ایمان والے کافر ہو جائیں گے، ایمان کوئی نہیں ٹھیک سکتا، یہ بات اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کو، انہوں نے ان فتنوں کو پہلے ہی بھانپ لیا۔ 1 صدی پہلے ہمارے اکابر نے ان فتنوں کو سمجھ لیا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی دجالی فتنے زور پہ آئے گی۔
وہی محفوظ رہے گا جو ایمان پہ محنت کرے گا اور جس کا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ ان فتنوں کے آگے کسی کا ایمان محفوظ رہنے والا نہیں ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل بیان فرما دی کہ اس کی ایک آنکھ ابھری بھی ہوگی، اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، کاف، جو ہر مسلمان، ہر آدمی پڑھ سکے گا، واضح بھی کر دیا۔ 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال جب فتنے کے ذریعے سے کسی کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، یہ 2 فرشتے اس کے سامنے وضاحت کریں گے، یہ دجال ہے، بچ کے رہنا۔ اتنی اللہ پاک نے طاقت لگا دی ساتھ، اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بادل کو اشارہ کرے گا تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا۔ بتاؤ، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ پاک دجال کو وہ قدرتیں دے دیں گے ایمان کی آزمائش کے لیے۔ آخری زمانہ ہوگا، وہ کٹھن آزمائش کا زمانہ ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ دجال آئے گا، یوں کرے گا، بادل آ جائے گا، برس جائے گا۔ چلتے چلتے وہ زمین سے کہے گا خزانہ نکال، تو زمین خزانہ نکالنا شروع کر دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، معدنیات نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں صاف باتیں حدیث پاک کی عرض کر رہا ہوں، اور آپ سمجھ جائیے کہ میں حالات حاضرہ پہ بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز کہی نہیں جاتی ہے، حدیث سے سنا دینا کافی ہے، جس سے آپ سمجھیے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دجال کا پانی پہ کنٹرول ہوگا، دجال کا ہوا پہ کنٹرول ہوگا، دجال کو اتنی بڑی طاقت دی جائے گی کہ ایک مومن کو بلائے گا، قتل کر دے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ یہ کس کا کام؟ یہ تو اللہ کا کام ہے نا۔ طاقت دی جائے گی، ایک آدمی کو بلائے گا ادھر آ، اور وہ بھی کہاں بلائے گا معلوم؟ مدینہ منورہ کے بارڈر پہ، کیونکہ 2 جگہ نہیں جا سکے گا وہ، یا مکے میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ۔ مدینے کے 7 دروازے ہیں، مدینے کے 7 دروازے ہیں، جہاں پر فرشتوں کو اللہ پاک لگا دیں گے پہرے کے لیے، اندر نہیں آ سکتا وہ دجال۔ مکہ مکرمہ کی سرحد میں، حرم میں نہیں آ سکتا وہ دجال، باہر رہے گا۔ مدینہ منورہ میں 70,000 منافق باہر نکل کے آ جائیں گے دجال کے آنے کے بعد۔ 70,000 منافق جو مدینے میں رہیں گے وہ باہر نکل کے آ جائیں گے، دجالی فتنہ ان کے شکار ہو جائیں گے۔ دجال کیونکہ وہاں نہیں جا سکے گا تو وہ منافقین کو اللہ پاک مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ مدینے کے بارڈر پہ ایک ایمان والا شخص مدینے سے آئے گا، پوری حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سامنے ہوگا، اور دجال اس کو بلا کے قتل کر دے گا۔ قتل کرنے کے بعد پھر اس کو کہے گا اٹھ جا، تو وہ مومن بندہ اٹھ جائے گا، تو دجال کہے گا میں رب ہوں کہ نہیں؟ وہ کہے گا کہ تو رب نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، پکا یقین ہے مجھے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دجال مدینے کے بارڈر پہ ایک مومن کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا دجالی فتنہ ہوگا کہ کسی کا ایمان محفوظ رہنا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہواؤں پہ کنٹرول، بادل پہ کنٹرول، زمین پہ کنٹرول، زمین کی گردش پہ کنٹرول، اندر کی چیزوں پہ کنٹرول، سیارات پہ کنٹرول۔ اتنا طاقت اللہ پاک اس کو ایسی طاقت دیں گے دنیا میں، کائے کے لیے؟ سب کی آزمائش کے لیے۔ اس وجہ سے کھول کھول کے اس کی نشانیاں بیان کر دی گئیں۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے نا، اس کے آنے کی تیاری ہے۔ حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی سواری اتنی تیز ہوگی جیسے ہوا ہوتی، سیکنڈ میں ادھر، سیکنڈ میں ادھر، سیکنڈ میں ادھر، سیکنڈ میں ادھر۔
اتنی تیز سواری ہوگی. اس سواری کے بنانے کے انتظامات ہو چکے دنیا میں. دنیا کر چکی یہ کام. اگر یقین نہ ہو تو اسرائیل کے ایئرپورٹ پر جا کر یا کسی کو بھیج کر دکھوا لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال گدھے پہ بیٹھے گا، اس کی سواری گدھے کی طرح ہوگی. اور یہ فرمایا کہ اس سواری کے گدھے کے جو کان ہوں گے 40 فٹ لمبے ہوں گے، دو ادھر اور ادھر دو کان. آج اسرائیل کے ایئرپورٹ پر وہ جہاز تیار ہے جس گدھے کے کان 40 فٹ کے برابر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کے بیان کر دی. کائے کے لیے؟ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے. اس وجہ سے میں ایڈ کر رہا ہوں. تو اس دجال کے آنے سے پہلے پہلے دجالی فتنے آئیں گے. اس دجال کے آنے سے پہلے، بڑے دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے. وہ دجالی فتنے ہوں گے جو ایمان کی آزمائش کے لیے آئیں گے. اندازہ لگائیے کیا نظام قدرت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح باتیں بیان فرما دی ہیں. پانی پہ کنٹرول ہوگا، پورا پانی پہ کنٹرول. ساری دنیا فلٹر پانی پہ آئے گی. پانی پہ کنٹرول جو ہوگا اس کی تیاری. گاؤں گاؤں کے لوگ بھی چاہیں گے فلٹر پانی پینا، قدرتی پانی کو چھوڑ دیں گے لوگ. انتظام ایسا ہوگا. مصنوعی ہوا ملے گی، لوگ اصلی ہوا سے دور ہو جائیں گے. آج مصنوعی ہوا میں پورے لوگ اصلی ہوا سے دور ہیں. اصلی دواؤں سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی، جڑی بوٹیوں سے. یہود و نصارہ جتنی دنیا میں مشنری بنا رہے ان دواؤں پہ ساری امت کا یقین ہو جائے گا. مجبوراً لوگوں کو وہی دوا کھانی پڑے گی، کوئی اور دوا نہیں ملے گی. پورا کنٹرول. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا دجال آنے والا ہے جس پر بادل پہ کنٹرول ہوگا، زمین پہ کنٹرول ہوگا، ہوا پہ کنٹرول ہوگا، زمین کے خزانوں پہ کنٹرول ہوگا، گردش پہ کنٹرول ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرما دی ہیں ہم سب کے ایمان کی حفاظت کے لیے. ایمان بڑھے گا اس سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. گردش رک جائے گی، کنٹرول ہوگا اس کا اتنا کنٹرول ہوگا. ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. اس کے بعد میں ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. اس کے بعد میں ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر عام دنوں کی طرح ہو جائے گا. یہ کنٹرول دے دیا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، ہم سب کی ایمان کی آزمائش کے لیے وہ حالات آ رہے ہیں. میں تفصیلات نہیں سنانا چاہتا، کسی موقع پہ سناؤں گا. جب کوئی موقع ہوگا 1-1.5-2 گھنٹے کا تو میں حالات بتاؤں گا انشاءاللہ. یاد رکھو. لیکن مجھے اس مختصر سے وقت میں یہ سب کو یہ کہنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرو، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس وجہ سے میں نے چند باتیں سنائی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال سے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو. جمعہ کے دن کتنے لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی کی بات پر یقین نہیں ہے؟ آئے دن ہم فتنوں کے شکار ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں فتنے ایسے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے، تسبیح ٹوٹ جائے تو گرنا شروع ہوں گے، ویسے دانے گرنا شروع ہو جائیں گے. ایمان بچانا مشکل ہو جائے. اس وجہ سے ذرا دجال کے آنے سے پہلے پہلے وہی محفوظ رہے گا جس کی بصارت محفوظ رہے گی، بصیرت محفوظ رہے گی. بصارت تو ہے ہمیں، لیکن جس کی بصیرت محفوظ رہے گی، اندر کا ایمان وہ محفوظ رہے گا، تو سارے حالات کنٹرول میں ہوں گے. ورنہ ہم جیسے چھوٹے موٹے ایمان والوں کا تو حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیتے ہیں،
اللہ کی رضاقیت کا انکار کر دیتے ہیں، شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، ایمان بنا ہوا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں، نبی کے اقوال پر یقین نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں امت سے چھوٹتے چلے جا رہی ہیں۔ اور دیکھو کیا بتاؤں میں، میری بات ذرا غور سے سن لو اور جا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ یہود و نصارہ نے امت کو اتنا فیشن میں ڈال دیا، سنت کی طرف رخ بھی نہ ہو جائے، غور کر لینا جائے، امت کو اتنا اس پہ ڈال دیا، رخ پہ ڈال دیا، سنت کی طرف ذہن بھی نہیں آتا۔ امت آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے لے کے شام تک کی جتنی ضرورتیں پڑتی ہیں ان ساری سنتوں کو امت بھول چکی ہے۔ اس وجہ سے فتنوں میں ہم مبتلا ہیں کہ سنتوں کو چھوڑ دی ہم لوگ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر نورانیت، برکت، رحمت، بتاؤ اس کا نقشہ کھینچ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، غالباً آپ کی پھوپھی ہیں یا کوئی ہیں، تشریف لائیں، گرمی کا زمانہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور وہ اپنے شیشے میں بھر رہی ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے جسم کا پسینہ جس عطر میں ڈال دیا جاتا ہے وہ عرب میں سب سے زیادہ قیمتی عطر بن جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ میں مصافحہ کیا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، شام تک میری ہتھیلی سے خوشبو نہیں گئی، خوشبودار ہو گئی میری ہتھیلی۔ ایک صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نکلے، دو بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے اپنا دست مبارک رخسار پہ یوں رکھ دیا، فرماتے ہیں کہ اس بچے کے رخسار سے خوشبو پھوٹتی، خوشبو نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک صاحب تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا اللہ کے رسول میری بچی کی شادی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، مدینے میں جو خوشبو لگائی جاتی ہے، میرے گھر کے حالات اتنے خستہ ہیں کہ آج میری بچی جو دلہن بن رہی ہے اس کو مدینے کی خوشبو لگانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو میرا پسینہ لے جاؤ۔ آپ نے اپنے جسم اطہر کا پسینہ شیشی میں کر کے دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، مدینے کے لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو پسینہ اس شیشی کے اندر اس گھر میں گیا، پورے مدینے میں خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور لوگ کہتے تھے اس گھر سے پسینے مطلب یہ کہ خوشبو آ رہی ہے، جب بھی اس گھر کے پاس سے گزرتے تو خوشبو آ رہی ہے، اور اس گھر کا نام خوشبودار گھر مشہور ہو گیا مدینے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پسینے کا یہ حال ہے۔ آگے کی بات سنیے، آپ آگے کی بات سنیے، جس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ نکل جائے تو اتنا خوشبودار ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سنت نکلے گی وہ کتنی خوشبودار نہیں ہوگی، اس میں کتنی خوشبو نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو سنت کی زندگی اختیار کرے گا اس کے چہرے پہ نورانیت ہوگی، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ امت نے آج سنتوں کو نظر انداز کر دیا ہے، پورے فتنوں کی وجہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے لباس سنت کے خلاف ہو گئے۔ آج ہم بیٹھ کے پیشاب نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارے لباس سنت کے خلاف ہو گئے۔ کر سکتے ہیں؟ کھانا ہے تو ٹیبل چاہیے، کیا اسلام میں کوئی تصور ہے ٹیبل کا؟ بھائی علماء نے اجازت دی ہے، مجبوری ہے، جائز ہے، جائز کی بات نہیں چل رہی ہے، سنتوں کی بات چل رہی ہے۔ جائز کو کون منع کرے گا کہ بھائی جائز ہے، وقت ضرورت ہے، آدمی کی مجبوری ہے، کھا لو، کون منع کرے گا؟ کوئی مفتی منع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طاقتوں کو ختم کر دیا اس فیشن نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب عورت کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گے، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے۔ میرے آقا کی بصیرت کا اندازہ لگائیے، کتنی بصیرت کی بات کہی آپ نے۔
آپ نے ایسی کہی جیسے آپ دیکھ رہے ہو، آپ نے دیکھتے ہوئے حالات بیان کر دیے، میری امت کے اوپر ایسے حالات آنے والے ہیں۔ آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لڑکوں کو دیکھ لو، کان میں بالی ہیں، کان میں بالی ہیں لڑکوں کے، ہاتھ میں کڑے ہیں، ہاتھ میں یوں کڑے، زنجیر، گلے میں زنجیر، ہاتھ میں زنجیر، ہاتھ میں کڑے، گلے میں زنجیر۔ جو لڑکیوں کا لباس ہے وہ لڑکوں پہ آ گیا۔ پیچھے سے دیکھو اتنے بڑے بال کہ اچھی خاصی چوٹی بن جائے، یہ ہو گیا نبی نے جو فرمایا۔ اور بچیوں کا حال دیکھو، جینس پینٹ، ٹی شرٹ، بال ایسے کترے میں، سب کچھ نبی نے پہلے ہی بنوایا۔ کیا ہوا؟ امت نے سنت کو چھوڑ دیا، امت فیشن پہ آ گئی۔ امت نے سنت کو چھوڑ دیا، امت فیشن پہ آ گئی۔ اور جو سنت پہ نہیں چلے گا دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ لکھ لیجیے بات۔ اس وجہ سے میرے بھائی آج سے شب ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم جمعے میں جب تک سورہ کہف نہیں پڑھیں گے جب تک ہمارا جمعہ نہیں گزرے گا۔ انشاءاللہ تو بول دو۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، یہ جو عالمی انقلابات آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ہیں۔ یہ جو عالمی انقلابات آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ہیں۔ یہ زمین کا سرکنا۔ اچھا بتاؤ، کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا یہ کہ مصنوعی بارش انسان برسائے گا؟ یہ تو دجال کے زمانے کے کام ہے نا، یہ ہو رہا ہی ہوگا ہی۔ کیوں؟ بڑے دجال کو سمجھانے کے لیے اللہ نے چھوٹے دجالی فتنے رکھ دیے۔ کبھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے بات تو اللہ پاک نے پہلے سے ایسی ترقی کر دی کہ ساری دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ ترقی اس نہج پہ پہنچ گئی، اتنی اونچی اڑان کے اوپر ہے دنیا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھو، اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، جو ان دونوں چیزوں پر جمے گا اللہ اس وقت اس کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ اس وقت اس کی حفاظت کر لے گا۔ اور ان دونوں پہ اگر جمنے کی ابھی اسے عادت نہیں ڈالیں گے تو اس وقت محفوظ رہنا اچھوں کا کام مشکل ہے۔ جب آدمی چھوٹے چھوٹے کرشمے دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے کرشمے دیکھ رہا ہے آج کل، تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ صبح کے کلمہ پڑھے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ پوری دنیا کفر اور ارتداد کے اوپر ہے۔ پورا مالی سسٹم دجال کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تیاری ہو گئی؟ ہوگی نہیں ہوئی؟ حلال کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے، پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ میڈیا کیا ہے؟ اس وقت کی تیاری ہے۔ کبھی سوچ سکتے تھے کہ آدمی 1 منٹ کے اندر یہاں کچھ بولے اور پوری دنیا میں اس کی بات پہنچ جائے، پوری بات پہنچ جائے؟ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا آدمی۔ تیاری۔ کیوں؟ پانی پہ کنٹرول، فضا پہ کنٹرول، ہوا پہ کنٹرول، سیارات پہ کنٹرول، زمین کے خزانوں پہ کنٹرول، یہ سب اللہ دجال کو دیں گے۔ کائے کے لیے دیں گے؟ اس وجہ سے دیں گے تاکہ آخر زمانے کے ایمان والوں کی آزمائش کی جا سکے۔ اب بھلا بتاؤ، یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے کہ ایمان کی تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ خود فیصلہ کرے۔ ہم دجالی چھوٹے چھوٹے فتنوں سے پریشان ہیں، آئے دن ہمارے ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، تو بڑے دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ رہیں؟ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، اس لیے کہ سوائے توبہ اور شرمندگی کے اور کوئی اس وقت علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ اپنا نہیں بنائیں گے، جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، نادم نہیں ہوں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے، اللہ کا قرب نہیں مل سکتا ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں بے حیائی عام، شراب عام،
زنا عام، جوا عام، ڈاکہ عام، ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ایسی فضا میں کیا کوئی ایمان والا اگر اس کی ایمان کی تربیت نہ ہوئی ہو اور ایمانی ذہن نہ بنا ہو تو کیا ایسے ماحول میں کوئی بچ سکتا ہے؟ خطرناک گھٹنا۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو اشارے کر دیے ہیں۔ پہلی فرصت میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہو کہ اللہ پاک، اصل سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ایمان آدمی کا محفوظ رہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت دعا فرما دیجئے بارش کے لیے، فرمایا استغفار۔ پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے فرمایا حضرت دعا کر دیجئے اولاد کے لیے، فرمایا استغفار۔ پھر تیسرے صاحب آئے، انہوں نے فرمایا حضرت دعا فرما دیجئے پانی نہیں آ رہا نلوں کے اندر، نہروں کے اندر، دعا فرما دیجئے، فرمایا استغفار۔ پھر ایک صاحب اور آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت باغات ہرے بھرے نہیں ہو رہے ہیں، فرمایا استغفار۔ آئے لوگ چلے گئے، ایک مرید بیٹھے ہوئے تھے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ حضرت سب بیماریوں کا علاج آپ نے ایک ہی بتا دیا، یہ کیا قصہ ہے؟ آپ نے ہر بیماری کا علاج ایک ہی بتا دیا، استغفار۔ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں بتایا، یہ تو اللہ نے بتایا، میں نے نہیں بتایا، اللہ نے بتایا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ قرآن نے سورہ نوح میں کہا کہ تم توبہ کرو، انستغفروا ربکم، تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ پانی برسا دیں گے، مال اور اولاد دے دیں گے، نہروں کو جاری کر دیں گے، باغات دے دیں گے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہر چیز کا علاج استغفار ہے۔ کہ اللہ کے سامنے آدمی، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا ہمارا استغفار بھی اس قابل ہے کہ اس استغفار پر بھی استغفار کیا جائے۔ عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمائی، ہمارا استغفار بھی اس قابل ہے کہ اس استغفار پہ بھی ہمارا استغفار کیا جائے، کیونکہ استغفار کی حقیقت سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ استغفار اس کا نام تھوڑی ہے کہ آدمی زبان سے پڑھ لیتے بیٹھے پڑھ لے، اس میں کوئی شک نہیں، ثواب ملے گا اس کو۔ استغفار کی حقیقت یہ نہیں، استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اندر سے شرمندہ ہو، اللہ سے کہے کہ یا اللہ اب آئندہ ایسا میں گناہ نہیں کروں گا، معاف فرما دیجیے۔ آج میں یہ ہمارے پاس جماعت آئی ہوئی ہے، بڑی قیمتی جماعت، کئی ملکوں کی جماعت ہے، اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ فجر بعد میں ان بزرگوں سے مطلب یہ کہ کچھ باتیں سن بھی رہا تھا، ان سے کہہ بھی رہا تھا، میں نے کہا آج نتائج اس وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں کہ عبادت بھی ساتھ ہے، گناہ بھی ساتھ ہے۔ سوچ لو ذرا کیسے نتائج نکلے، عبادت بھی ساتھ ہے، گناہ بھی ساتھ ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا اور داڑھی کٹی بھی ہے، داڑھی کٹانا گناہ ہے، نماز پڑھنا ثواب ہے، عبادت کی بات ہے۔ اب گناہ بھی ساتھ ہے، عبادت بھی ساتھ، دونوں ساتھ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسجد کے اندر، پھر اس کے بعد نفل بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی ساتھ ہے، نفل بھی ساتھ ہے، ساتھ ہو گئے دونوں۔ ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، حرام ہے مرد کے لیے، اللہ اکبر، ابھی نکاح ہونے والا ہے، نفل پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے، اللہ اکبر، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی حرام ہے، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی ہو رہی، حرام بھی ہو رہا۔ اللہ پاک ایسی عبادت کو قبول کریں گے کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جس عبادت میں گناہ شامل ہو وہ عبادت کیسے قابل قبول ہوگی اللہ کے پاس؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے جب ہر چیز پیور ہونا، اصلی ہونا، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاحب دودھ اصلی کہاں ملتا، چاہے زیادہ پیسے چلے جائیں وہاں سے لے لیں گے۔ کپڑا کہاں اچھا ملتا، زیادہ پیسے چلے جائیں وہاں سے لے لیں گے۔ جوتا کہاں اچھا ملتا، زیادہ پیسے چلے جائیں وہاں سے لے لیں گے۔ آدمی ہر چیز آج اصلی چاہ رہا ہے، کیوں؟ دجال کے آنے سے پہلے پہلے ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی نا، اس کی تیاری ہوگی دنیا میں، ہر چیز مصنوعی ہوگی، اصلی چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ آدمی ترس جائے گا، اصلی چیزیں اس وجہ سے نہیں ملے گی، آپ جتنی چیزیں کھا رہے ہیں وہ سب دواؤں کی چیزیں ہیں، قدرتی کوئی چیز نہیں۔ یار یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام قدرت کے تحت پوری دنیا میں ہل چلائی ہوئی ہے۔ یہ پنجاب کا جو، یہ جاپان کے جو حالات ہوئے ہیں،
یہ بغیر اللہ کی مشیت کے ہو گئے کیا؟ سوچیے آپ، بغیر اللہ کی مشیت کے ہو گئے؟ ارے اب بھی اگر عبرت آدمی حاصل نہ کرے اور گناہوں کو نہ چھوڑے، گناہوں کو نہ چھوڑے، گانے نوجوان مستی کے ساتھ سن رہے ہیں، ایسے ایسے نوجوان پیارے پیارے حسین جمیل پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر اعلیٰ ڈگریوں کے، ان کے پاس موبائل ہے اور وہ مست گانوں میں جھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے، زلزلے آئیں گے اس سے، سونامی آئے گی اس سے، زنا جب عام ہوگا، گانے جب عام ہوں گے، بے حیائی جب عام ہوگی، اللہ کی نافرمانی جب عام ہوگی تو سمندروں میں لہریں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا جلال ایسا ہوگا کہ تھوڑا جلال اگر آ جائے گا درہم برہم ہو جائے گا کہ جہاز کا بھی پتہ نہیں، پانی کے جہاز کا بھی پتہ نہیں، کاریں تو ایسی جیسے کاڑی کی ڈبی، کاڑی کی ڈبی ایک جگہ رکھ دو اور پانی بہا دو تو پوری کاڑی کی ڈبیاں نظر آتی ہیں نا، ایسی جہاز، مطلب یہ کہ جب آئے گا سونامی تو ایسی کاریں نظر آئیں گی کہ جو بے حقیقت چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ رات میں سوئیں گے لیکن صبح کو ان کی صورتیں بندر کی طرح بن جائیں گی، خنزیر کی طرح بن جائیں گی، بدل جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صورتیں بدل جائیں گی تو کن کی ہوگی؟ فرمایا کہ وہ ایمان والے ہوں گے، فرمایا وہ ایمان والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا، اللہ کے رسول ایسا کون سا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی صورت بدل جائے گی، اتنی حسین صورت بدل جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہے گانا بجانا۔ کتنا عام ہو گیا بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ مسجدوں میں بھی گانا سننا پڑ رہا آپ سب کو، ہر موبائل کے اندر کون سا ٹون ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی۔ موبائل کے اندر اطلاع کے لیے ہوتی ہے، ٹن ٹن بجاؤ، اس میں کوئی اور چیز رکھ لو بھائی، آواز آ جائے، اس کا نام موبائل ہے۔ لوگ موبائل میں قرآن رکھ دے رہے، قرآن کی آیت رکھ دے رہے ہیں، کوئی نعت رکھ دے رہا، کوئی کچھ رکھ دے رہا، کوئی کچھ رکھ دے رہا، کوئی کچھ رکھ دے رہا۔ یہ سب توہین ہے، یہ سب توہین ہے۔ یہ موبائل اس کے لیے تھوڑی ہے کہ صاحب آپ اطلاع کے لیے قرآن کی آیت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن تلاوت کے لیے، یا قرآن مطلب ہے کہ گھنٹیوں میں بجانے کے لیے؟ قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے۔ امت نے قرآن کی توہین کر دی ہے۔ بتاؤ، جب ایسے ایسے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ کو اگر جلال آ گیا تو پھر کیا جاپان پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ آج پوری دنیا اقوام متحدہ اور پوری دنیا سوچنے میں مجبور ہے کہ ایک جھٹکا لگا تو پوری جاپان کی حالت خراب، پورے جاپان ہل کے رہ گیا، نہیں پوری دنیا ہل کے رہ گئی، سارے لوگ پریشان ہیں۔ قیامت کا زلزلہ ایسے ہی آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے اگر مسلمان جو مقتدا ہیں مسلمانوں کی پکڑ ہوگی، ہم نے مطلب یہ کہ وہ امانت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی امانت دی تھی اور سنت کی امانت دی تھی، ہم نے خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور ہم نے دنیا کے انسانوں تک اس امانت کو پہنچایا نہیں، اس امانت کو پہنچایا نہیں۔ دونوں اعتبار سے مجرم ہیں، ظالم ہیں، خود بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انسانوں تک وہ سبھی کو اس امانت کو پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں گے تو سب سے پہلے مسلمان متاثر ہوگا۔ پھر دعا کریے اللہ پاک قرآن پاک اور حدیث پاک کی ان کو روشنی میں حالات کو سمجھ کر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر سنتوں پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔